جانتے ہو وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے اللہ انتہائی ناممکن حالات میں معجزات کے در کھول دیتا ہے۔ اکثر لوگ اس بے یقینی میں ہوتے ہیں کہ کیا واقعی اللہ معجزے کرتا ہے، اور اگر کرتا بھی ہے تو ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں؟ تو سنو، اللہ کا قرآن معجزاتی عطا کے بارے میں 3 جگہوں پر اس کی واضح دلیل دے رہا ہے کہ وہ کن لوگوں کے لیے ناممکن حالات میں معجزات کی دید کرواتا ہے اور کون سی حقیقی نشانیاں ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلا رہا ہے، اور اللہ بڑا فراغ دست اور دانا ہے۔ اور وہی تو ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جسے دیکھ کر تم اندیشے میں لاحق ہوتے ہو اور امیدیں بھی ملتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا اور پھر اس میں سے تمہیں باخیریت گزروا دیا۔ اور اگر آج تم معجزاتی عطاؤں کے انتظار میں ہو نا، تو یہ 2 باتیں ضرور جان لو۔ پہلی بات کہ اس زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے نا، تو وہ محبت ہے۔ پتہ ہے، جب تمہارا امید بھرا وہ ایک آنسو رب کی محبت کے سمندر میں گرتا ہے نا، تو لہروں میں سرگوشیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر رب کی رحمت کا جوش تمہارے لیے وہ انجان در کھول دیتا ہے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے، کیونکہ مقدر کی تقسیم تو اسی وقت بدل جایا کرتی ہے جب کوئی ٹوٹا ہوا انسان اللہ کی بارگاہ میں انتہائی تکلیف کی حالت میں آنسو سے دعا مانگ لیتا ہے، اور وہ دعا ان قریب قبولیت پا کر اس کے حق میں معجزہ خاص ہونے کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود اشارہ دے رہا ہے، اور یہ تو زمانے کی نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں، بس تم اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا۔ اور جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس بات پر ثابت قدم رہے، تو یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ ہی غم کرو، اور خوش ہو جاؤ اس منزل کا جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے، اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہو جائے گی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور و رحیم ہے۔ سنو، اگر آج تمہیں کسی چیز کی کوئی محرومی ہے یا کسی کے دیے ہوئے دکھ سے تمہیں بہت اذیت ہو رہی ہے، اور تم اللہ سے اس کی مدد اور معجزے کی تلاش میں ہو، تو سنو، تم اپنی وہ پاکیزہ صفات تلاش کرو جو تمہیں بدرجہ تمہیں موجود ہیں۔ تم اپنی قدر و منزلیت کو پہچانو گے نا، تو ان قریب جاگتی آنکھوں سے وہ معجزاتی خوشیاں پاؤ گے جس کا تم نے کبھی اندازہ بھی نہ کیا ہو۔ ایک حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی خوبصورتی نہیں دیکھتا اور نہ ہی تمہاری شکلیں دیکھتا ہے، اس کی نظر تو تمہارے دلوں اور اعمال پر ہوتی ہے۔ اور اگر آج تم اپنی سوچ، نظریات اور ترجیحات میں ایک مثبت تبدیلی لے آؤ گے، تو بدترین حالات میں ہی اللہ کی بہترین عطا پا لو گے۔ اور جانتے ہو اللہ کن لوگوں کے جلد معجزات کی راہ دکھاتا ہے؟ تو یاد رکھنا، اللہ کو وہ لوگ بہت محبوب ہوتے ہیں جو اس کی بھیجی گئی آزمائش کو صبر سے گزار کر تسلسل سے دعا جاری رکھتے ہیں۔ جان رکھو، تمہاری تسلسل سے مانگی گئی دعا تمہارے نصیب میں جلد ایک خوبصورت چینج لے کر آ سکتی ہے، اور تمہارے نصیب میں موجود دشوار رکاوٹیں زمین بوس ہو جاتی ہیں۔ تمہاری بار بار مانگی گئی دعا تمہارے گناہ سے بڑا اجر رکھتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہوں۔ تم اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے اور ہم نے تمہاری دعا سن لی۔ اس کی تو شان ہی یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے
تو اتنا ہی فرما دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اور جانتے ہو جب اللہ انتہائی ناممکن وقت میں معجزہ کرتا ہے تو یہ دو نشانیاں بار بار تمہارے سامنے لاتا ہے۔ اس کی پہلی اور اکثر نشانی تو یہ ہے کہ جب تمہیں ہمہ وقت یہ فکر لاحق ہونے لگے کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، اور تم اپنی قیمتی وقت اور وقار کو ضائع کرنے کے بجائے جدھر دنیا چل رہی ہے چل نہ پڑو، جہاں خواہشات نفس تم کو دھکیل رہی ہے وہاں گر نہ پڑو، تو سمجھ لینا کہ یہ ایک خاص اشارہ ہے ان معجزاتی خوشیوں کی جانب جن سے اللہ عنقریب تمہیں نوازنے والا ہے۔ قرآن خود اشارہ دے رہا ہے سب طرح کی تعریف تو اللہ کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو ہم کو سیدھے راستے چلا، ان لوگوں کے راستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غضب ہوتا رہا، اور نہ گمراہیوں کے۔ ناممکن حالات میں معجزے کی دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ جب تمہارے لبوں پر درود پاک اور استغفار کی تسبیح جاری ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ عنقریب تمہارے حق میں معجزہ خاص ہونے والا ہے۔ مولانا رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے مایوس ہو جانے والے شخص پر بہت تعجب ہوتا ہے کہ جبکہ اس کے پاس استغفار موجود ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کر دیجیے۔